آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم حمیم کتاب کا اتارنا اس اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا حکمت والا ہے۔ سورہ جاثیہ کا آغاز ہوا۔ سورہ جاثیہ یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت میں 4 رکوع، 37 آیتیں، 488 کلمے اور 2191 حروف اس صورت میں ہیں۔ اس صورت کا نام جاثیہ رکھنے کی وجہ، اسی صورت کی آیت نمبر 28 میں یہ لفظ جاثیہ آئے گا۔ جاثیہ کا معنی ہے کہ زانوں کے بل گھرا ہوا۔ آیت نمبر 28 میں یہ بتایا گیا کہ قیامت کے ہولناکیوں کی شدت سے ہر امت زانوں کے بل یعنی گھٹنوں کے بل گری بھی ہوگی۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ جاثیہ رکھا گیا۔ 2 آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ پہلے آیت میں جو لفظ ہے حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے اور اس کی مراد اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بندوں میں سے سب سے عظیم ہستی پر اعلیٰ کتاب قرآن پاک کو نازل کرنا اس اللہ پاک کی طرف سے ہے کہ جو عزت والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن حق اور سچ ہے، اور یہ اپنی مثل لانے سے عاجز کر دینے والی اور غالب اللہ کی کتاب ہے۔ کامل حکمتوں پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ یہ شعر، کہانت، رستم، اسفندیار خان کے قصوں کی طرح یہ قرآن نہیں ہے۔ فرمایا کہ کیونکہ اسے نازل فرمانے والا جو رب العالمین ہے وہ تمام ممکنات پر قادر ہے، تمام معلومات کا علم رکھنے والا ہے، تمام حاجتوں سے بے پرواہ ذات ہے، بے نیاز ہے۔ اور فرمایا جس کی یہ شان ہو اس سے کسی بیکار اور باطل فعل کا صادر ہونا یہ ناممکن اور محال یعنی ناممکن ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، کہ بے شک ایمان والوں کے لیے آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو موجود اپنی وحدانیت کے وہ ایک ہے اور قدرت پر دلالت کرنے والی مختلف نشانیاں بیان فرمائیں، اور ان لوگوں کے بارے میں بتایا کہ جو ان نشانیوں سے حقیقی طور پر فائدہ اٹھاتے ہیں اور جنہیں یہ نشانیاں جو کائنات میں ہیں فرمایا کہ ان کے لیے مفید ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ بے شک آسمانوں و زمین کی تخلیق میں اور اس میں جو قدرت کے اللہ کے آثار پیدا کیے گئے ہیں جیسے ستارے ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، فرمایا اس میں ایمان والوں کے لیے اللہ کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی سینکڑوں نشانیاں موجود ہیں۔ اور فرمایا یاد رکھا کہ آسمان و زمین اور ان میں موجود چیزیں اگرچہ تمام لوگوں کے لیے اللہ کی وحدانیت اور قدرت کی نشانیاں ہیں، لیکن فرمایا چونکہ ان نشانیوں سے صرف نفع مومن اٹھاتے ہیں اور وہ مخلوق سے اس کے خالق اور بنی ہوئی چیزوں سے اس کے بنانے والے پر فرمایا کہ استدلال کرتے ہیں اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں اس لیے خصوصیت سے اللہ نے اس آیت کریمہ میں مومنین کا ذکر کیا کہ فرمایا کہ بے شک ایمان والے آسمانوں اور زمین میں ان کے لیے نشانیاں ہیں، ایمان والے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آگے سنیے فرمایا وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آیات لقوم یوقنون، اور تمہاری پیدائش میں
اور جو جانور وہ زمین پر پھیلاتا ہے، وہ زمین میں پھیلاتا ہے، ان میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لوگوں جس طرح تمہیں پیدا کیا گیا کہ پہلے تمہیں نطفے کی صورت یعنی سب سے پہلے تمہاری بنیاد جو تھی فرمایا کہ نطفے کی صورت میں تھے، پھر اسے خون سے بنایا گیا، پھر اس خون کو جما دیا گیا، پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کے لوتھڑے میں وہ تبدیل کر دیا گیا، یہاں تک کہ اس ٹکڑے سے ذات اور بشری صفات میں ایک کامل انسان کو بنا دیا گیا۔ یوں ہی زمین کے مختلف حصوں میں پھیلائے گئے جانور کہ تم دیکھو کہ جدا جدا شکل اور صورت والے، الگ الگ اوصاف اور مزاج رکھنے والے ہیں، ان کی جنسیں بھی مختلف ہیں۔ فرمایا کہ ان سب میں اللہ کی قدرت اور وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں موجود ہیں، کیونکہ انسانوں اور جانوروں میں معین شکل، معین وصف اور معین اعضاء کا ہونا، یوں ہی ان کا عمر کا ایک حصے سے دوسرے حصے میں، ایک حال سے دوسرے حال میں داخل ہونا تمہیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو کسی قادر، مختار اور واحد ہستی کے وجود اور تصرف کے بغیر یہ ممکن نہیں کہ اتنے جانور، اتنی یعنی اللہ کی مخلوق ہے کہ انسانوں میں دیکھ لیں، جانوروں میں دیکھ لیں کہ مزاج دیکھیں تو ایک دوسرے کا ایک دوسرے سے الگ ہے، ایک حال سے وہ دوسرے حال میں چلا جا رہا ہے۔ تو فرمایا یہ بات تمہیں بتائی جا رہی ہے کہ یہ کسی قادر، مختار اور واحد ہستی کے تصرف کے بغیر ممکن نہیں، اور فرمایا یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو یقین کرنے والے ہیں۔ پھر آگے سنیے کیا فرمایا، واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون، اور رات اور دن کی تبدیلیوں میں اور اس میں جو اللہ نے آسمان سے رزق کا سبب بارش اتاری تو اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا، اور ہواؤں کی گردش میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس آیت میں بھی غور و فکر کی دعوت دی گئی کہ فرمایا رات اور دن کی تبدیلیوں میں سے ان میں سے ایک جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے، کبھی رات چھوٹی ہوتی ہے تو دن بڑا ہو جاتا ہے، اور کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے تو رات بڑی ہو جاتی ہے، کبھی یہ گرم ہوتے ہیں تو کبھی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، کبھی رات اندھیری اور رات دیکھو تو اندھیری ہوتی ہے اور دن دیکھو تو کیسا روشن ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا آسمان کی جانب سے اللہ نے جو بندوں کی جو روزی ہے اس کا سبب کیا ہے تو فرمایا وہ بارش ہے، وہ بارش کا پانی نازل فرماتا ہے، اور اس سے وہ خشک اور بنجر زمینوں کو سیراب کر کے اسے کیسے سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے، اور فرمایا یوں ہی ہواؤں کی گردش میں کبھی جنوب کی طرف چلتی ہے تو کبھی شمال کی طرف سے چلتی ہے، کبھی مشرق سے چلتی ہے تو کبھی مغرب سے ہوا چلتی ہے، تو فرمایا کبھی گرم ہوا ہوتی ہے تو کبھی ٹھنڈی، کبھی وہی ہوا نفع پہنچا رہی ہوتی ہے تو کبھی وہی ہوا نقصان پہنچاتی ہے۔ تو فرمایا ان تمام چیزوں کے احوال میں اللہ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کہ وہ ایک ہے اس پر دلالت کرنے والی نشانیاں موجود ہیں، کیونکہ یہ سب کسی قادر، مختار، واحد اور حکمت والی کے یہ ساری حکمت والے کام ہیں، اور فرمایا مہربان ہستی کے وجود اور تصرف کے بغیر ممکن نہیں۔ اور یہ نشانیاں کس کے لیے ہیں تو کہا ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل مند ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا، علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کے دلائل جاننے کی نیت سے اگر سائنس اور ریاضی، میتھس کا علم حاصل کرنا پھر یہ عبادت بن جاتا ہے، ورنہ اگر یہ نیت نہ ہو صرف سائنسدان بن کر یا دنیا کے پیسہ کمانے کی نیت سے اگر یہ علم پڑھتا ہے کہ میتھس کا ہو ڈیمانڈ اتنی ہوگی اس کا بن کر، لیکن اگر وہ انہی علم کو اگر وہ عبادت بنانا چاہتا ہے تو اس میں یہ نیت بھی کر لے کہ میں اللہ کی قدرت بھی اس میں دیکھوں گا، تو فرمایا یہ علم سائنس بھی عبادت بن جائے گا اور ریاضی بھی علم بن جائے گا۔ یہاں پر ایک بات، یہ آیت نمبر 3، 4، 5 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ جس میں اللہ رب العالمین نے 3 نمبر آیت میں آپ نے غور کیا
کہ ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، 4 میں فرمایا یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں، نمبر 5 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اللہ نے فرمایا عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب یہ 3 لوگوں کی کیٹیگری اللہ نے بیان کی، تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بڑا خوبصورت کلام کیا کہ یہ جو 3 آیت میں 3 لوگوں کا اللہ نے مختلف لوگوں کا ذکر کیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے گمان کے مطابق اس ترتیب کا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ یہ بات کہنا چاہتا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو ان دلائل کو سمجھ جاؤ گے، اور اگر تم فی الحال مومن نہیں بلکہ حق اور یقین کہ تم طلبگار ہو تو ان دلائل کو سمجھو، اور اگر تم نہ ایمان والے ہو نہ یقین کرنے والے، تو جو تیسری آیت میں اللہ نے کہا نا کہ عقل مندوں کے لیے، تو امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ لیکن اگر تم نہ ایمان والے ہو اور نہ یقین کرنے والے، تو فرمایا کم از کم عقل سلیم رکھنے والے تو اگر ہو تو پھر ان دلائل کی معرفت حاصل کرنے میں خوب کوشش کرو تو تمہیں اللہ کی معرفت نصیب ہوگی، اور جس بندے کو اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے تو یہی زندگی کا مقصد اور حاصل حصول ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے کیا ارشاد فرمایا، آخر میں ایک آیت کریمہ اور بیان کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، اور یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر لوگ اللہ اور اس کی آیتوں کو چھوڑ کر کون سی بات پر ایمان لائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے محبوب، اللہ نے لوگوں کے سامنے اپنی قدرت کے یہ دلائل بیان فرمائے ہیں، اور یہ سن لو کہ یہ دلائل جھوٹ اور باطل یعنی بیکار لغو باتوں پر مشتمل نہیں، بلکہ ہم آپ کو حق کے ساتھ ان کی خبر دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ اور ان کے بیان کیے ہوئے دلائل کو جھٹلا کر فرمایا یہ جو شرک کرنے والے مشرکین ہیں یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے۔ یاد رکھیے یہاں پر ایک لفظ آیا، علماء کہتے ہیں حدیث کا لفظ، وَبِأَيِّ حَدِيثٍ، تو بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں، اور وہ کیا دھوکہ دیتے ہیں وہ سنیے۔ یہ حدیث کا لفظ پڑھ کر وہ قرآن سے، اس آیت مبارکہ سے حدیث پاک کا انکار کرنے والوں کی دلیل ہرگز نہیں بن سکتی۔ بعض لوگ حدیث کا انکار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو یہاں جو حدیث ہے تو اس سے مراد وہ نہیں سمجھتے تھے، لوگوں کو گمراہ کرتے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تو وہ کہتے ہیں اللہ کی بات سنو، قرآن پڑھو، حدیث ضروری نہیں، تو وہ حدیث کا انکار کرتے ہوئے لوگوں کو یہ آیت سناتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر لوگ اللہ اور اس کی آیتوں کو چھوڑ کر کون سی بات پر ایمان لائیں گے، تو وہ دھوکہ یہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حدیث ضروری نہیں۔ تو یاد رکھیں یہاں پر علماء کہتے ہیں یہ جو لفظ حدیث جو آیا تو اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، یعنی حضور کا جو فرمان ہے وہ مراد نہیں، بلکہ کفار کی اپنے باتیں مراد ہیں۔ اگر یہاں حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اگر کوئی مراد لے کہ اس میں اللہ نے حدیث کا انکار کر دیا، تو یہ آیت پھر ان تمام آیات کے خلاف ہوگی کہ جس میں خود اللہ نے قرآن میں بار بار کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور ویسے بھی یہ جہالت ہوگی کیونکہ حدیث کا لفظ یہاں اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے بیان ہوا ہے، اور اسے فن حدیث کی اصطلاح میں پر کیسے منطبق کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ لوگ کیسے کیسے بھی گمراہ کرتے ہیں اور کیسے لوگوں کو الجھا دیتے ہیں۔ تو اسی لیے کبھی اگر کسی کو الجھاؤ ہو تو وہ علماء کی بارگاہ میں چلے جایا کرے، وہ اس کی الجھن کو دور کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن حکیم سے وابستہ رہنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، نماز عشاء ادا کرنا، درود و سلام پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دے، غور و فکر کی صلاحیت عطا فرما۔ یا اللہ تو نے مولا کریم آج ہم نے سنا ایمان والوں کے لیے نشانیاں، یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں، عقل مندوں کے لیے نشانیاں۔ اے اللہ تیرے جو صالحین بندے جن کو یقین کا نور تو نے عطا کیا، مالک ہمیں بھی یقین اور اخلاص کا نور عطا فرما، تدبر قرآن، تفکر قرآن، فہم قرآن کی دولت سے نواز دے۔ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، پروردگار عالم درس قرآن کی برکت سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔